السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام عزیزان خیریت سے ہوں گے۔ حسب معمول و حسب توفیق آپ کی خدمت میں آج بھی ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جن پہ عمل کرنے سے انسان فلاح پائے گا۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی عظیم المثال، عظیم الشان وظیفہ ہے عزیزان۔ اگر یقیناً ہم اذکار الہی کو انجام دیں، قرآن شریف کے ساتھ متمسک ہوں، آل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہوں، تو نہ اس دنیا میں گمراہ ہو سکتے ہیں، آخرت میں ہمارا رتبہ ہی کچھ اور ہوگا، ہمارا درجہ ہی کچھ اور ہوگا، کیونکہ یہ قرآن معصومین کے ساتھ ہے، معصومین قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک معصومین کو ہم اگر ان کے ساتھ متمسک ہو جائیں قرآن کو چھوڑ کے، تو یقیناً یہ تو ہوگا ان کے ساتھ محبت کریں گے، یہ تو ظاہری محبت ہوگی، عملی محبت نہیں ہوگی۔ معصومین کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ظاہری محبت ہے، قرآن پہ عمل کرنا ان سے عملی محبت ہے۔ تو عزیزو، آئیے آپ کی خدمت میں حسب معمول آج بھی ایک وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یقین اللہ کے نزدیک تقرب الہی کا جو درجہ وہ حاصل کریں گے۔ تو عزیزو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کی کیا فضیلت ہے، آئیے جانتے ہیں احادیث معصومین سے۔ یہ والی کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، وظائف الابرار، اس کا نام ہے وظائف الابرار۔ اس کا ترجمہ کیا ہے فرمان علی معصومی صاحب نے، حافظ صاحب فرمان علی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں سورہ ملک کی کیا شعار بیان ہوئی ہے معصومین کی روایت کی مناسبت سے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا قیامت کے روز نجات پائے گا۔ جو بھی شخص اس سورہ کو پڑھے گا، بڑی بات تو یہ ہے نا، یہ دنیا فانی ہے، انسان کے لیے بقا کی جو زندگی ہے وہ آخرت والی ہے، اور معصومین فرماتے ہیں وہ آخرت والی زندگی میں چین سے ہوگا اگر یہ والی صورت پڑھے، اس کا وظیفہ کرے، اس کا جو ہے وہ عمل کرے، اس کو قیادت کرے، اس کا قاری ہو جائے، اس کو پڑھے، تو معصومین فرماتے ہیں روز قیامت، روز جزا وہ نجات پائے گا اور ملائکہ کے پروں پر اڑے گا۔ عجیب فضیلت ہے، دیکھیے سورہ، جو بھی صورت کا پابند ہو جائے تو وہ ملائکہ کے پروں پر اڑنے لگے گا۔ اس کے علاوہ معصومین فرماتے ہیں، میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا حسن میں اس کا منہ یوسف کے حسن کی مانند ہوگا، یعنی وہ ایسا خوبصورت ہوگا جیسے یوسف نبی خوبصورت تھا، چاہے وہ کردار میں ہو، چاہے وہ اس کی جسمانیت میں ہو، یعنی جسمانی حوالے سے بھی خوبصورت ہو جائے گا اور روحانی حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی خوبصورت ہو جائے گا اگر اس سورہ کا ذکر کرے پابندی سے۔ اور میرے امام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سورہ مانیہ ہے، یعنی ایسی صورت ہے جو روکنے والی ہے، منع کرنے والی ہے۔ مولا سے سوال کریں، مولا کس چیز سے منع کرتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ سورہ روکنے والی ہے اس لیے کہ اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے روکتی ہے، یعنی یہ سورہ مانیہ اس لیے ہے، اس کا سورہ مانیہ یعنی روکنے والی صورت نام اس لیے پڑھا کہ یہ جو ہے نا، جو بھی اس کا قاری ہے، جو بھی اس کا پڑھنے والا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اس صورت کی وجہ سے، اس صورت کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے امام پانچویں فرماتے ہیں کہ یہ توریت جو اللہ کی کتاب ہے آسمان، اس میں بھی اس صورت کا نام سورہ ملک ہے، یعنی یہ والی صورت فقط قرآن شریف میں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، کتاب حکیم میں نہیں ہے، توریت میں بھی موجود ہے، اور توریت میں بھی اس کا نام سورہ ملک ہے۔ یہ میرے پانچویں امام کی حدیث ہے۔ اچھا، آگے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو شب کو پڑھے، جو شخص بھی شب کو یعنی رات کے وقت اس کو پڑھے تو صاحب برکت ہو جائے گا اور خوش حال ہو جائے گا۔ جو بھی سورہ کو پڑھے گا، مولا فرماتے ہیں جو بھی، یعنی اس میں تخصیص نہیں ہے کہ کوئی خاص فرد ہو، کوئی خاص شخص ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، جو نماز گزار ہو۔ معصومین فرماتے ہیں جو شخص بھی اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ صاحب برکت ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی خوشحال ہو جائے گا۔ تو عزیزان، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتمس سے التماس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ عمل کر کے اللہ کے نزدیک تقرب الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التماس دعا زاہد حسین انقلابی۔ اور آخر میں یہ بات عرض کرنا تھی کہ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آخر میں بات یہ ہے کہ جن برادران کو
جو بھی وظیفہ چاہیے جس بات کے متعلق جس پریشانی کے متعلق تو وہ کمنٹ میں ضرور بتا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔